صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھوک نے تنگ کیا تھا، سوچا آپ کو دیکھ کے میں اپنی بھوک کو دور کر لوں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اللہ کے حبیب سے اتنی محبت رکھتے تھے کہ آپ کے وضو کا پانی بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے، آپ کے لعاب دہن کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے، اپنے بدنوں کے اوپر مل لیتے تھے، ہاتھوں پہ لے لیتے، اپنے بدنوں کے اوپر مل لیتے، اور آپ کے جو منہ مبارک تھے، آپ کے سر مبارک کے، داڑھی مبارک کے، منہ مبارک کو اپنے سروں میں محفوظ کر لیتے۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وبارک صلی اللہ علیہ کثیرن کثیرن کثیرا۔ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے حبیب علیہ السلام پر سایہ فرما دیتے ایک جگہ پہ، جب تشریف فرما ہوئے جگہ جب ہجرت فرما کے مدینہ پاک میں جب تشریف لے گئے، اور قبا کے مقام پر جب وہاں پڑاؤ پڑا تو وہاں پہ تو لوگ نئے تھے دیکھنے والے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کے سلام کر کے تو پھر بیٹھ جاتے۔ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کھڑے ہوئے اور اپنی چادر نکال کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر ایسے سایہ سا کر دیا دھوپ سے بچاؤ کے لیے، تاکہ لوگوں کو یہ بھی پتہ چل جائے کہ اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ تشریف فرما ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس کچھ مہمان آئے، تو اس موقع پہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ کون میرے مہمانوں کو کھانا کھلائے گا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں آپ کے مہمانوں کو کھانا کھلاؤں گا۔ 10 مہمان آپ اپنے ساتھ لے گئے، دسترخوان بچھایا گیا، کھانا سامنے رکھا گیا۔ جب کھانا سامنے رکھا تو صحابہ کرام کیا بیان کرتے ہیں کہ ہم نے کیا دیکھا، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے، جب ہم روٹی کے ساتھ لگاتے یعنی سالن لگاتے تو ہم کیا دیکھتے کہ اتنا سالن نیچے سے اور نکل آیا ہے۔ سبحان اللہ، اس کھانے میں اللہ کریم نے اتنی برکت پیدا فرما دی، اور اکثر اللہ کے حبیب علیہ السلام کے مہمانوں کو، نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے مہمانوں کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ لے جاتے اور کھانا پیش کرتے۔ اور آپ ہی کی یہ سعادت ہے کہ نبی علیہ السلام جب حیات تھے اور دنیا کے اوپر تشریف فرما تھے، لیکن طبیعت کی نکاہت کی وجہ سے، ناسازی کی وجہ سے نماز کے لیے جب تشریف نہ لا سکے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں پہ امامت فرمائی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اس وقت بھی آپ نے یہی فرمایا آپ کو کہ اب نماز کو مکمل کریں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم۔ تو ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، میرے عمر کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہیں۔ اتنے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ تھوڑا سا سوچ میں پڑ گئیں کہ میرے والد گرامی کی نیکیاں، اور تو اتنے میں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ان کی قلبی کیفیت کو دیکھتے ہوئے فرمایا عائشہ، عمر کی ساری زندگی کی نیکی ایک طرف اور آپ کے باپ کی غار ثور کی نیکی ایک طرف۔ اللہ اکبر، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام صحابہ صفہ پہ جو صحابہ کرام بیٹھتے تھے ان مقام صحابہ صفہ میں سے بھی تھے۔ مقام صحابہ صفہ
کہ جو ہر وقت اسی انتظار میں بیٹھتے تھے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام ہمیں کچھ بیان فرمائیں اور ہم آگے اس کو بیان فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم. تو ایک مرتبہ جب نبی صلی اللہ تعالی وسلم جبل احد پہ تشریف فرما تھے تو جبل احد وجد میں آ گیا تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا فرمایا؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے. قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صعد احدا وابو بکر وعمر وعثمان فرجف بهم فقال اثبت احد فانما عليك نبيا وصديقا وشهيدا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بخاری شریف اور ترمذی ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ میں سے یہ حدیث ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبل احد پر تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہ حضرت ابو بکر حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بھی تھے. اچانک پہاڑ ان کی آمد کے باعث جوش مسرت سے جھومنے لگا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا اے احد ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید ہیں. ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید ہیں. اللہ اکبر. جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بھی شہید ہوئے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بھی شہید ہوئے. تو یہ جبل احد کے اوپر جب آپ تشریف فرماتے اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی. نمبر 20 پہ جو ہے کہ آپ سب سے پہلے بارگاہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں سلام کے لیے حاضر ہوتے. اللہ اکبر. کیا ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز عشاء کے بعد گھر تشریف لے جاتے تو پھر اس بات کے فکر مند رہتے، آپ کو نیند نہ آتی، آپ بے چین ہو جاتے کہ کب صبح پڑے اور میں فوراً نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیدار کے لیے حاضر ہو جاؤں. تو ایک مرتبہ اس طرح نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابھی سحری کا وقت ہے، صبح کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے تو پوچھا یا صدیق یا ابو بکر اتنی جلدی؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم بے چینی تھی، سکون نہیں آ رہا تھا. تو میں نے سوچا کہ میں جا کے اللہ کے حبیب علیہ السلام کا سب سے پہلے دیدار بھی کروں اور ملاقات بھی کروں. اتنی والہانہ محبت تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب عشاء کی نماز کے بعد میرے والد گرامی گھر میں تشریف فرما ہوتے تو رات کو بار بار اٹھتے، آپ کو بے چینی ہوتی اور آپ صحیح طریقے سے آرام بھی نہ فرماتے کہ صبح جلدی مسجد نبی شریف میں تشریف لے جاتے. اللہ اکبر سبحان اللہ. اس کے ساتھ ساتھ کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا، کسی نے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے تو انہوں نے عرض کیا کہ مجھے سب سے زیادہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت ہے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی ذات بھی تو ہے. فرمایا ہاں اللہ کی ذات تو ازل سے موجود ہے، ہمیں تو جس ہستی نے بتایا ہے کہ اللہ بھی ہے وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. تو سبحان اللہ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم. تو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ سے پوچھا صبح کے وقت فجر کی نماز کے بعد کہ تم میں سے کون ہے جس کا روزہ بھی ہو، اور پھر پوچھا کون ہے جو عیادت بھی کر کے آیا ہو، اور پھر یہ بھی پوچھا کہ کون ہے تم میں سے جو کہ جس نے کسی مسکین کو کھانا بھی کھلایا ہو. تو اس محفل میں فجر کے وقت اب کون عیادت کرنے کے لیے جائے گا، کون کھانا کھلائے گا؟ روزہ تو رکھ سکتا ہے بندہ. لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہاں میرا روزہ بھی ہے اور میں نے آج فلاں مقام پہ ایک صحابی کی جو ہے عیادت بھی کی ہے
اور فلانے مسکین کو کھانا بھی کھلایا ہے، یہ آپ ہی کا خاصہ تھا۔ اللہ اکبر، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ تو بھوکے کو کھانا کھلانا، بیمار کی عیادت کرنا، یہ بڑا اعزاز ہے، اور فکر کے ساتھ بندہ یہ چیزیں، یہ ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سبھی مال اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا، تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کوئی تکلیف محسوس کر رہے ہیں، کوئی تنگی محسوس کر رہے ہیں؟ فرمایا نہیں، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ تو اللہ کریم نے جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا اپنے حبیب کے پاس، کیا میرے حبیب ابو بکر سے یہ کہہ دیں کہ جس طرح آپ اپنے رب سے راضی ہیں، اس طرح میں بھی آپ سے راضی ہوں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ایک موقع کے اوپر جب یہ وقت گزرتا گیا، زندگی کے 23 سال اللہ کے حبیب علیہ السلام کے ساتھ گزارے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے زندگی کے 23 سال گزارے، کتنے سارے واقعات ہوئے۔ ایک موقع پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں کچھ سفید بال آ گئے ہیں۔ تو اس کا ذکر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی داڑھی مبارک میں سفید بال آ گئے ہیں۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ مجھے سورہ ہود اور اس کی بہنوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی بہنیں کون سی ہیں؟ ارشاد فرمایا سورہ واقعہ اور سورہ القاریہ اور اس کے ساتھ سورہ معارج اور سورہ شمس اور سورہ الحاقہ، ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ آپ یہ پڑھیں نا تو دیکھیں اللہ کریم نے اس میں کیسا کچھ بیان کیا ہے۔ جنت کا ذکر بھی کیا ہے، دوزخ کا ذکر بھی کیا ہے، قیامت کا ذکر بھی کیا ہے، قیامت کی نشانیوں کا ذکر کیا ہے، قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج تو مسلمان اپنے کاموں میں، اپنے دنیاوی معاملات میں مگن ہے نا، کہ اسے دین کی طرف کوئی رجحان نہیں ہے۔ قرآن پاک ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھتے، قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، 30واں پارہ پڑھیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ قیامت کیا چیز ہے، کیسے برپا ہوگی، کیا اس کی نشانی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ مجھے سورہ ہود اور اس کی بہنوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی کہ اس کی بہنیں کون ہیں؟ فرمایا سورہ واقعہ، سورہ القاریہ اور سورہ معارج، سورہ شمس، سورہ الحاقہ۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم علیہ کثیرن کثیرن کثیرا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم آپ کے بعد زندہ کیسے رہیں گے؟ ہمیں تو آپ کی ذات سے اتنی محبت ہے کہ ہم آپ کے بعد زندہ کیسے رہیں گے؟ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہ اگر میں دنیا کے اوپر اپنا کوئی خلیل بناتا تو حضرت ابوبکر کو بناتا۔ تو ابوبکر جسمانی لحاظ سے، یعنی ایک رشتے کے لحاظ سے بھی اور بھائی چارے کے لحاظ سے بھی جو میرا ان کے ساتھ تعلق ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھا جائے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کے وہ، یعنی جس طرح ایک ہوتے ہیں نا مراد، ایک ہوتے ہیں مرید، ایک ہوتے ہیں مراد۔ اللہ اکبر۔ جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بھی بدرجہ اولا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت رکھتے تھے، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھتے تھے۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا
محمد وآلہ وبارک وسلم علیہ کثیرن کثیرن کثیرا۔ جب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا تو اب وہ بے چینی کا ایک ایسا وقت تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ صدمہ برداشت نہ ہوا۔ اس وجہ سے آپ دن بدن کمزور ہوتے گئے، اور جب پتہ چلا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کا وصال مبارک ہو گیا ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے مبارک نے تشریف لے گئے، اور آگے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا وجود مبارک، آپ کا جسم مبارک تشریف فرما تھا، یعنی آپ وصال فرما چکے تھے، وصال ظاہری آپ کا ہو چکا تھا، تو کپڑا مبارک آپ کے چہرے سے اٹھا کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی پیشانی کے اوپر بوسہ دیا، اور اسی صدمے میں کہ آج کے بعد میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کبھی بھی اس طرح یعنی زندہ حالت میں نہیں دیکھ سکوں گا جس طرح وجود کے ساتھ ہے۔ اس کے علاوہ اب یہاں پہ ایک بہت بڑا ہے مسئلہ یہ ہے کہ بعض معاذ اللہ بدعقیدہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بالکل دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، یعنی معاذ اللہ موت واقع ہو گئی ہے ان کی، جیسا کہ یہ نجدی لوگ روزہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف منہ کر کے دعا نہیں مانگنے دیتے، کہتے قبلے کی طرف منہ کریں، اور گستاخی کرتے ہیں کہ محمد موتن، معاذ اللہ محمد جو ہے وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، مر گئے ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ تو اگر اللہ کا ولی زندہ ہو سکتا ہے، شہید زندہ ہو سکتا ہے، تو نبی کیوں نہیں زندہ ہو سکتا؟ نبی تو بدرجہ اولا ان سے زندہ ہیں، اور ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، حیات الانبیاء بعد الممات، اس دنیا سے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد بھی انبیاء زندہ ہیں، جس طرح شہید کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے، تمہیں ان کی زندگیوں کا شعور نہیں ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ تو اللہ کریم کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کریم نے زمین کے اوپر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسام کو کوئی نقصان پہنچا سکے۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم علیہ کثیرن کثیرن کثیرا۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم علیہ کثیرن کثیرن کثیرا۔ ایک گھنٹے کے بعد یہ کال جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، دوبارہ کرنی پڑتی ہے۔ درود پاک آپ پڑھیں، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم علیہ کثیرا۔ درود پاک۔ کتنی دیر ہوئی گی کال بند ہوئے؟ ہاں جی آواز آ رہی، کتنی دیر بند رہا ہے؟ ہاں، چونکہ ایک گھنٹے کے بعد پھر دوبارہ کال کرنی پڑتی ہے نا۔ تو نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا جب وصال ظاہری ہو گیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن بدن کمزور ہوتے گئے، اور اسی پریشانی میں کہ ہم ابھی کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکیں گے۔ تو یاد رکھیں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حیات الانبیاء بعد الممات، انبیاء جو ہیں وہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہے، جیسا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اور وہ جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگیوں کا شعور نہیں ہے۔ اسی طرح کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے متعلق اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ زمین کے اوپر اللہ کریم نے حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو کوئی نقصان پہنچا سکے۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی اللہ کے ولی بھی زندہ ہیں، شہید بھی زندہ ہیں، انبیاء بھی زندہ ہیں، اور بہت سارے واقعات تو ایسے ظاہر بھی ہیں۔ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ بقاء باللہ کا مقام کیا ہے، تو آپ صلی اللہ تعالی اپنا حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ جو میرا جنازہ پڑھائے گا اس سے پوچھنا۔ تو اسی طرح وقت گزرتا گیا، جب حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا تو وہ شخص اس انتظار میں تھا کہ جنازہ کون پڑھائے گا۔ کیا دیکھا کہ ایک صاحب گھوڑے پہ تشریف فرما ہوئے ہیں اور انہوں نے جنازہ پڑھایا ہے، نقاب لیے ہوئے ہیں،
جب واپس جانے لگے تو اس شخص نے عرض کی حضور میں نے یہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا تھا، از راہ کرم مجھے بیان فرما دیجئے کہ بقا باللہ کا کیا مقام ہے۔ تو جب انہوں نے اپنے چہرے سے حجاب ہٹایا، کپڑا ہٹایا، تو باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ خود ہی تشریف فرماتے۔ میرے دوستو بھائی، یہ اللہ کی شان ہے نا، مالک کائنات کوئی محتاج نہیں ہے کسی کو، محتاج نہیں ہے کسی کا، جس کو چاہے جو مقام عطا فرما دے۔ تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ مرنے کے بعد بھی جو بندہ مرتا نہیں ہے، زندہ ہے۔ تو اسی طرح اسی صدمے اور افسوس میں آپ دن بدن کمزور ہوتے گئے، لیکن فکر تھا، گھر کا فکر بھی تھا، خلافت کا فکر بھی تھا، ذمہ داری کا فکر بھی تھا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بازو کے اوپر چادریں ڈال کے بیچنے کے لیے آپ چل پڑے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی حضور اگر آپ تجارت کے کاموں میں لگیں گے تو پھر یہ خلافت کے کام کیسے ادا ہوں گے؟ پھر ان کے لیے بیت المال میں سے، خزانے میں سے تنخواہ مقرر کی گئی، تنخواہ مقرر کی گئی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اتنی قبول فرمائی جس سے گزارا ہو جاتا تھا، باقی واپس کر دی۔ اسی طرح دن بدن آپ کمزور ہوتے گئے، اور کیا دیکھتے ہیں کہ پھر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے باہر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا، جب میں انتقال کر جاؤں تو میری میت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے باہر رکھ دینا، اگر دروازہ کھل گیا تو مجھے اندر تک دفنا دینا، ورنہ جنت البقیع میں دفنا دینا۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو گیا، آپ کے جسم مبارک کو روضہ رسول کے باہر رکھا گیا، تو اندر سے کیا آواز آئی؟ کیا؟ دخل الحبیب الی الحبیب، اللہ اکبر، حبیب کو حبیب کے ساتھ ادھر داخل فرما دیا جائے۔ اس طرح پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے ساتھ پہلو میں آپ کے ساتھ تھوڑا سا آپ کے سر مبارک سے نیچے کر کے آپ کو تدفین ہوئی، آپ کی دفن کیا گیا، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ممبر شریف پہ بیٹھ کے اللہ کے حبیب علیہ السلام کے ممبر شریف پہ بیٹھ کے خطبہ دیتے تھے، لیکن کبھی اس جگہ پر نہیں بیٹھے تھے جس جگہ پر اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے۔ یہ ایک ادب، احترام اور والہانہ محبت اللہ کے حبیب علیہ السلام سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو تھی کہ افضل البشر بعد الانبیاء حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محب کو محبوب سے مل کر قرار آ گیا، محب کو محبوب سے مل کر قرار آ گیا۔ تو آج دوستوں اور بھائیوں، غازی علم دین شہید رحمت